اسلام میں کسی جانور کے حلال ہونے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اس کو خون سے پاک ہونا چاہیے، اس کو عربی زبان میں تزکیہ کہتے ہیں۔ یہ بھی سیکھ لیجئے، کیا پتہ کل کو کوئی شخص اس کا مطلب پوچھ کر آپ کو جاہل کرا دے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ یہ تزکیہ زے سے نہیں ہوتا، زال سے ہوتا ہے۔ یہ اس تزکیے سے مختلف ہے جو تزکیہ نفس میں بولا جاتا ہے، وہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے یہ بھی، لیکن ایک حرف کے فرق سے دونوں کے مطلب الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا خون نکلنا چاہیے۔ اس کا طریقہ جو بھی اختیار کر لیں، اسلام کو طریقے پر اصرار نہیں ہے، لیکن خون سے جانور کے گوشت کو پاک ہونا چاہیے۔ ہمارے دین میں جو 3 بنیادی چیزیں موضوع ہیں، ان میں خور و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی پاکیزگی یہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو خون سے پاک ہونا چاہیے، اور چونکہ آپ ایک جانور کی جان لے رہے ہیں اور اس موقع پر بالکل وہی کام کر رہے ہیں جو درندے جنگل میں کرتے ہیں، پکڑیں گے اس کو، پکڑ کے اس کو گرائیں گے، اس کے گلے پر چھری پھیریں گے، تو آپ کا بھی تزکیہ ہونا چاہیے، اس کے لیے اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ میرے نزدیک جب تک دونوں کے بارے میں اطمینان نہ ہو جائے، اس وقت تک گوشت کھانے کی بجائے اچھی سی سبزیاں لے کھا لیا جائے۔ یہ اس فتوے میں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں امریکہ میں جتنے بھی ذبیحہ خانے ہیں ان میں خون کا اور ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ اطمینان آپ کو ہو گیا، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم خواہ مخواہ بعض چیزوں کے بارے میں تحقیق کرتے پھریں، نہیں، بس معلوم ہو گیا، اللہ کا نام لیں اور کھا لیں۔ یہ جو اللہ کا نام لیں اور کھا لیں کا فتویٰ ہے، یہ اصل میں اسی صورتحال کے لیے کہ جہاں آپ کے لیے کسی چیز کی آخر تک تحقیق ممکن نہیں ہے۔ ایک شخص سے آپ نے پوچھا تمہارے ہاں گوشت حلال ہے، اس نے کہا حلال ہے، بس اتنی ذمہ داری ہے۔